اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اپنی ان عادتوں سے باز نہیں آتا ہے تو وہ اتنے بابرکت مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اکثر لوگ یہ غلطیاں عام طور پر کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا بہت بڑا سبب بن سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ واقعی رمضان المبارک کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں لاسٹ تک آپ لوگ ضرور بنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت روز کے حساب سے لاکھوں گناہ گاروں کی مغفرت فرمایا کرتا ہے، روز کے حساب سے لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے اندر داخل فرمایا کرتا ہے۔ لیکن کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں جو اتنے بابرکت مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ انہی میں سے چند لوگوں کو آج میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم سمیت جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں وہ رمضان المبارک سے ویسا فائدہ اٹھا ہی نہیں پاتے جتنا اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ جی ہاں، کیونکہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے، اگر بندہ چاہے تو اس کے اندر اپنے سارے گناہ معاف کروا سکتا ہے، اگر بندہ چاہے تو اس کے اندر عبادتیں کر کر کے اپنے پروردگار عالم کو راضی کر سکتا ہے۔ لیکن ان تمام کاموں سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ اب وہ کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ دنیاوی معاملات کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ الجھا لیا ہے، ہر وقت دنیا کمانے کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوا کرتا ہے کہ بھائی، رمضان المبارک کے اندر اگر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور یہ بھی سنا ہے ہم نے کتاب کہ رمضان کا چاند جس دن دکھتا ہے اسی دن شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، تو اب یہ بتائیں جو ہم رمضان کے اندر گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں کہ شیطان جب بند ہو گیا، جہنم کے دروازے بھی بند ہو گئے، تو اب جو ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہم روزے چھوڑ رہے ہیں، ہم رمضان المبارک کے اندر بڑے بڑے گناہ انجام دے رہے ہیں، تو یہ ہم سے کون کروا رہا ہے؟ تو دیکھیں، ایک چیز کو آپ اپنے ذہن کے اندر بیٹھا دیں کہ شیطان تو واقعی بالکل قید کر دیا جاتا ہے، اب وہ آپ کو بہکا نہیں سکتا، لیکن 11 مہینے کے اندر وہ جو آپ کے دل کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے آپ سے غلط غلط کام کروائے ہیں، اس نے آپ سے گناہ کروائے ہیں، اس سے آپ سے غیبت چغلیاں کروائی ہیں، تو اس کے اثرات اتنے زیادہ آپ کی باڈی میں آ چکے ہوتے ہیں کہ اب اگر وہ 1 مہینے کی چھٹی پر بھی چلا گیا ہے نا، تو آپ اس کی جگہ اس کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ توبہ کر لینی چاہیے اور اس طرح کے شک و شبے میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف کے واضح الفاظ ہیں جو ابھی میں آگے چلنے کے بعد عرض کروں گا کہ حدیث شریف کے کیا الفاظ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ دیکھیں، ہم لوگ رمضان المبارک کی قدر و قیمت بالکل نہیں کیا کرتے۔ جس طرح سے قدر و قیمت رمضان المبارک کی کرنے کا حق ہے اس طرح سے تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اتنا بھی کرنے کی کوششیں نہیں کیا کرتے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر جو نوجوان طبقہ ہے اس کے حالات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے لیکن اس کے اندر بھی وہ بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، اور باہر کھانے کی جگہوں پر کھڑے ہو کر اعلانیہ طور پر کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ غور کر کے دیکھیں، آپ میں اور کسی غیر مسلم میں کیا فرق رہ جاتا ہے جب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جہاں تمام مسلمانوں کے روزے ہیں اور آپ بغیر روزے کے ہیں اور اس کے باوجود اعلانیہ طور پر کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، تو ایک غیر مسلم میں اور ایک مسلم میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ پہلے تو آپ گناہ کر رہے ہیں، دوسرا اپنے گناہ پر لوگوں کو جو ہے گواہ بنا رہے ہیں۔ ایک کام یہ ہوا کرتا ہے کہ آپ نے چپکے سے روزہ چھوڑ دیا یا کسی وجہ سے چھوٹ گیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ کی باڈی کے اندر جو ہے ہائیڈریشن کی کمی ہو رہی تھی، ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی آپ جو ہے روزہ نہیں رکھیں، آپ کی باڈی جب ہائیڈریٹ ہو جائے تب آپ روزے رکھ لینا۔ تو ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا آپ روزے چھوڑ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کے اندر بھی یہ حکم ہے کہ آپ کھائیں گے پیئیں گے بالکل چھپ کر، کسی کے سامنے آپ نہیں کھائیں گے، لیکن آپ اعلانیہ طور پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے سامنے والے کے اوپر بہت گہرا امپیکٹ پڑتا ہے، جس سے سامنے والے کی بھی ہمت یہی پڑ جاتی ہے کہ صاحب جب اس کا روزہ نہیں ہے تو میں بھی نہیں رکھوں گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو آپ نے گناہ کیا، دوسرا آپ نے سامنے والے کو بھی گناہ کی طرف کھینچ لیا،
جس کی وجہ سے آپ کے اوپر ڈبل گناہ پڑتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفل پڑھتا ہے تو اسے فرض کی برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر فرض پڑھتا ہے تو فرض کا ثواب 70 فرائض کی برابر کر دیا جاتا ہے۔ اسی صورت جب کوئی شخص اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر گناہ کرتا ہے تو گناہ کا بھی اس کو عذاب 2 گنا اور 4 گنا کر کے دیا جاتا ہے۔ غور کریں، عام دنوں کے اندر آپ ایک گناہ کرتے تھے، آپ کو 1 ملتا تھا، لیکن رمضان کے اندر آپ گناہ کریں گے تو عذاب بھی آپ کو بڑا چڑھا کر دیا جائے گا۔ اسی لیے ان تمام کاموں سے باز آ جائیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں اس چیز کی جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کے الفاظ موجود ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات یعنی چاند رات آیا کرتی ہے، جس رات تراویح ہونے والی ہوتی ہے، تو آسمان کے اوپر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ وہ کیا اعلان کرتا ہے؟ آپ کی چینل اسکرین پر میں حدیث شریف دکھا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون سی حدیث شریف کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ اور اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی یعنی نیکی اور ثواب کے طلبگار، اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالی لوگوں کو آگ سے آزاد کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے وسیلے میں بہت لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اور یہ اعلان رمضان المبارک کی ہر رات ہوا کرتا ہے۔ جی ہاں، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ شیاطین اور سرکش جنات جب قید کر دیے جاتے ہیں تو ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں، تو میں بتا چکا ہوں کہ آپ گناہ اس لیے کر رہے ہیں کہ 11 مہینے جو شیطان آپ کی باڈی کے اندر رہا ہے، اس کے اثرات آپ کی باڈی کے اندر اب بھی موجود ہیں۔ تو رمضان المبارک کا ہمیں خاص طور پر ادب و احترام کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کے اندر عبادتیں کرنی چاہیے اور اپنے پروردگار عالم کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔